زلال القرآن سورت بقرہ 2 آیات 1 سے 286۔ سورت بقرہ ایک نظر میں سورت بقرہ کا شمار ان ابتدائی سورتوں میں ہوتا ہے جن کا نزول ہجرت کے متصل ماہ بعد شروع ہوا۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں یہ طویل ترین سورت ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ اس کی آیات کا نزول اس طرح تسلسل کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس کی تکمیل سے قبل کسی دوسری سورت کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہو، کیونکہ جب ہم سورت بقرہ کی بعض آیات اور مدینہ میں نازل ہونے والی دوسری طویل سورتوں کی بعض آیات کے اسباب نزول پر غور کرتے ہیں اگرچہ اسباب نزول کے واقعات قطعی الثبوت نہیں ہوتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام سورتوں کی آیات کا نزول تسلسل سے نہیں ہوا۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک سورت کا نزول شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی اس کی ابتدائی آیات ہی نازل ہوئی ہوتی ہیں کہ دوسری سورت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورتوں کے زمانہ نزول کے تعین کا دار و مدار ان کی ابتدائی آیات پر ہوتا نہ کہ پوری سورت پر۔ مثلا سورت بقرہ کی آیت ربا کا شمار ان آیات میں ہوتا ہے جو نزول قرآن کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے، حالانکہ راجح قول کے مطابق سورت بقرہ کا ابتدائی حصہ مدنی دور میں سب سے پہلے نازل ہوا۔ آیات قرآنی کی ترتیب اور انہیں ایک سورت کی شکل میں جمع کرنے کا کام براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں ہوا۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ لوگوں نے سورت انفال اور سورت توبہ کو باہم ملا دیا، حالانکہ انفال مثانی میں سے ہے اور توبہ میں سے نیز اب حضرات نے دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر بھی نہیں لکھی اور ان کو سب طول میں رکھ دیا ہے، معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دراصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیک وقت متعدد صورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ جب کبھی اب پر نئی آیات کا نزول ہوتا، اب کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا لیتے اور حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں فلاں صورت میں شامل کر دو۔ سورت انفال ان صورتوں میں سے تھی جو مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور سورت توبہ ایسی آیات پر مشتمل تھی جن کا نزول سلسلہ نزول قرآن کے آخری دور میں ہوا۔ ان دونوں کے مضامین چونکہ باہم مشابہ تھے، اس لیے میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ انفال ہی کا حصہ ہے۔ اس اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو اس بات کی وضاحت کا موقع نہ ملا کہ وہ انفال کا حصہ ہے یا نہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے ان دونوں صورتوں کو باہم ملا دیا اور اسی لیے دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا اور ان کو سب طول میں رکھ دیا۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم یوں ہے کہ بقرہ سے توبہ تک طول ہیں، یعنی لمبی صورتیں یونس سے فرقان تک میں کہلاتی ہیں، یعنی ایسی صورتیں جن کی آیات 100 کے لگ بھگ الشورى سے الفتح تک مثانی کہلاتی ہیں، ان کی آیات 100 سے کم ہے اور ان میں سے قصوں کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ سورت الحجرات سے لے کر اختتام تک صورتوں مفصل کہلاتی ہیں۔ ایسی صورتیں جن کی آیات کے آخر میں آنے والے الفاظ صوتی ہم آہنگی رکھتے ہیں، اس آخری قسم کو پھر مزید 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: طول مفصل، لمبی، اوسط مفصل، متوسط قصار۔ مفصل مختصر یعنی سورہ الحجرات سے الانشقاق تک طول، و السماء ذات البروج سے لمکن تک اوسط، اور یہاں سے آخری تک قصار مترجم۔ یہ روایت صاف صاف بتا رہی ہے کہ صورتوں کی شکل آیات کی ترتیب خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے تحت تکمیل پذیر ہوئی۔ امام مسلم اور بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کرنے میں بے حد کشادہ دل تھے، بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ کی فراخ دلی کی کوئی انتہا نہ رہتی تھی۔ پورے رمضان المبارک میں ہر رات جبرائیل امین اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سناتے تھے۔ بعض روایات میں فی درسہ القرآن کے لفظ آتے ہیں، یعنی باہم پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تو جب رمضان میں جبرائیل امین اب سے ملتے تو آپ کار خیر کے لیے فراخ دلی میں ان ہواؤں سے بھی بڑھ جاتے جو بارش لاتی ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قرآن مجید جبرائیل امین کو سناتے تھے اور اسی طرح جبرائیل امین آپ کو سناتے۔
تو मालूम हुआ कि पूरा कुरान सूरतों की शक्ल में बहरहाल मुरत्तब था। जो शख्स कुरान के साए में जीता है और इसमें गौर व फिक्र करता है, इस पर यह बात अयां हो जाती है कि कुरान की हर सूरत एक मुस्तकिल और ज़ीरो शख्सियत रखती है। दिल मोमिन तो इसके साथ इसी तरह मानूस हो जाता है कि गोया वो किसी जिंदा इंसान से हम कलाम है जो वाज़े खदोखाल और रूह हयात रखता है। हर सूरत का एक मरकजी मजमून है या कई मज़ामीन जो एक ही महवर के गर्द घूम रहे हैं। नीज हर सूरत की एक मखसूस फ़ज़ा है जो उसकी तमाम मौज़ूआत सुखन पर छाई हुई है। इसमें इन मौज़ूआत पर मुतय्यन पहलुओं से बहस होती है ताकि उन मौज़ूआत और सूरत की इस अमूमी फ़िज़ा के दरमियान कामिल दर्जा की हम आहंगी पाई जाए। फिर हर सूरत का एक मखसूस सुतियाती असर होता है और वो पूरी सूरत में एक ही रहता है। अगर कहीं इसमें तब्दीली हो भी तो वो इस मखसूस मौजू सुखन की वजह से होती है। कुरान की तमाम सूरतों की यही खुसूसियत है और इससे सूरत बकरा जैसी तवील सूरतें भी मुस्तस्ना नहीं है। सूरत बकरा मुतादिद मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, लेकिन वो तमाम मौज़ूआत एक ही महवर के गिर्द घूम रहे। ये महवर दो मुतवाज़ी और बाहम मरबूत खतूत से मरक्कब है। एक तरफ तो ये पूरी सूरत बताती है कि बनी इसराइल ने दावत इस्लामी के मुकाबले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने इस दावत का इस्तक़बाल किस तरह किया, इसके पैगाम्बर को क्या क्या अज़ियतें दें, इस दावत की बुनियाद पर उठने वाली जमात और उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ क्या साजिशें की। नीज़ इस मौक़िफ़ की दूसरी तफसीलात और कड़ियाँ मसलन यहूद मुनाफ़िक़ीन का बाहम गठजोड़, यहूद मुशरिकीन का बाहम ताल्लुक वगैरह। दूसरी तरफ इस सूरत में ये ऐलान किया गया है कि अब बनी इसराइल को फरीज़ा अदायगी खिलाफत के लिए नाहिल करार दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में अल्लाह करीम से जो अहदो पैमान बांधे थे वो एक एक करके तोड़ चुके हैं, और ये कि अब उन्हें इस तहरीक के दाई अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कोई निस्बत नहीं रही है, और ये कि मुसलमानों को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो उन गलतियों से बचें जिनकी वजह से बनी इसराइल को नाहिल करार दिया जा रहा। फिर इसमें यह बताया गया है कि अपने इब्तिदाई हालात में मनसब इमामत को संभालते हुए इस्लामी जमात ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और किस पॉलिसी पर गामज़न रही। उसने फरीज़ा इकामत दीन, दावत दीन और खिलाफत फी अल-अर्ज़ की इस अजीम अलशान और भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने आप को क्यों कर तैयार किया। गरज सूरत बकरा के तमाम मज़ामीन इन दो मुतवाज़ी खतूत पर चल रहे हैं। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा तफसीली बहसों के दौरान आएगी। यहाँ इस बात की ज़रूरत है कि इस सूरत हालात पर अजमालिन बहस की जाए, जिसके मुकाबले के लिए सबसे पहले ये सूरत नाजिल हुई ताकि एक तरफ तो इस सूरत और उसके मज़ामीन के दरमियान रब्त का सही अंदाज़ा हो सके, और दूसरे ये मालूम हो सके कि मदनी दौर के इब्तिदाई अयाम में दावत इस्लामी की रफ्तार किया थी, इस इस्लामी जमात की सरगर्मियाँ और पेश आने वाले हालात किया थे। यहाँ ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि ये सूरत हाल अपने अमूमी पहलू से बयान वही है जो हर दूर और हर ज़माने में एक मामूली फ़र्क के साथ दावत इस्लामी के हामलीन को पेश आती रही। तारीख़ में दावत इस्लामी के दुश्मनों का हमेशा वही किरदार रहा है जो कभी मदीना के इस्लाम दुश्मनों ने अदा किया था, और उसके दोस्तों का ताल्लुक इखलास भी ऐसा रहा जो कर्न अव्वल के फिदाकार इस्लाम का रहा। इस तरह ये कुरानी हिदायत दावत इस्लामी के लिए एक तरह का दायमी दस्तूर बन जाती है, और उन आयात में हर हाल और हर ज़माने के लिए जिंदा जावेद हिदायत पाई जाती है, और ये आयात उम्मत मुस्लिमा के लिए इस तवील और कठिन सफ़र में मशल्ला की हैसियत रखती हैं, जिसमें इसे कई मुख्तलिफ अलशक्ल लेकिन मुत्तहिद अलमिजाज मुखालिफ अनासिर का मुकाबला करना पड़ता है। पूरे कुरान मजीद की एक एक आयत में ये खुसूसियत मौजूद है, और ये कुरान करीम के एजाज के एक ख़ास पहलू को ज़ाहिर कर रही है। मदीना की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का अमल एक महकम मंसूबे और सोची समझी तालीम के मुताबिक ज़हूर पजीर हुआ, और जिन हालात में हिजरत का फैसला हुआ वो ऐसे थे कि उन्होंने हिजरत के अमल को लाबदी और हतमी बना दिया था, क्योंकि जिस मंसूबे के मुताबिक बारी ताला को तहरीक इस्लामी को चिल्लाना मकसूद था, इसके लिए हिजरत ज़रूरी हो गई थी। कुरैश ने दावत इस्लामी के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, हज़रत खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू तालिब की वफ़ात के बाद, इसकी वजह से मक्का
اور اس کے ماحول میں دعوت اسلامی پر ایک جمود اور ٹھہراؤ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اگرچہ قریش کی گہری سازشوں اور ان کی بے حد ایذا رسانیوں کے باوجود بعض لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تاہم قریش کے سخت رویے اور اسلام کے خلاف ان کی چومکھی لڑائی کی وجہ سے مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں عملاً دعوت اسلامی کا پھیلاؤ روک دیا گیا تھا، اور مکہ کے علاوہ دوسرے عرب قبائل نے بھی محتاط اور انتظار کرو اور دیکھو کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی رشتہ داروں ابو لہب، عمر ابن حشام، ابو سفیان بن حرب وغیرہ کے درمیان جو کشمکش برپا ہے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ دعوت اسلامی کے قریبی رشتہ دار تھے اور عرب کے قبائلی معاشرے میں کنبہ پروری کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرے، لہذا ان کے اس معاندانہ موقف میں کوئی وجہ نہ تھی کہ ایک عام عرب دعوت اسلامی کو قبول کرے، بالخصوص جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قبا کا متولی بھی تھا اور جزر العرب میں وہی دینداری اور مذہبیت کی نمائندگی کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اس بات کی تلاش میں رہے کہ مکہ کے باہر دعوت اسلامی کے لیے کوئی ایسا مرکزی مقام تلاش کیا جائے جو اس نظریہ حیات کا گہوارہ ہو اور تحریک کو امن اور آزادی کی ضمانت دے، جہاں تحریک اسلامی اس جمود کی حالت سے نکل سکے جو مکہ میں اس پر طاری ہو گئی تھی، اور جہاں آزادی کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت اسلامی پیش کی جا سکے اور اسے قبول کرنے والا عالم و فتن اور دشمن کی ایذا رسائیوں سے محفوظ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت کے اقدام کے جو اسباب بھی ہوں ان میں یہ پہلا اور سب سے اہم سبب ہے۔ یثرب کو تحریک اسلامی کا مرکز بنانے سے قبل بھی کئی دوسرے مقامات زیر غور رہے تھے۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، جن لوگوں نے ابتدائی ایام میں دین اسلام کو قبول کیا تھا، ان کی بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ بات درست نہیں کہ یہ لوگ محض جسمانی نجات حاصل کرنے کے لیے حبشہ کی طرف نکل گئے تھے، ان کے قرائن اس کی تردید کرتے ہیں۔ اگر یہ ہجرت صرف جسمانی اذیت سے نجات پانے کے لیے ہوتی تو مسلمانوں میں سے صرف وہ لوگ ہجرت کرتے جن کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا مکہ مکرمہ میں کوئی بندوبست نہ تھا، حالانکہ جو لوگ نکلے ان کی حالت اس سے برعکس تھی۔ ان مہاجرین میں وہ لوگ شامل نہ تھے جن پر جسمانی اذیت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مثلاً زوفاق اور غلام وغیرہ۔ جو لوگ اس ہجرت میں شریک ہوئے وہ سب خاندانی اور ذی وجاہت لوگ تھے، اور ان کے خاندان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ جرأت نہ کر سکتا تھا کہ انہیں کسی قسم کی اذیت پہنچائے، کیونکہ قبائلی عصبیت کے اس معاشرے میں لوگ اپنے مسلمان رشتہ داروں کی حمایت بھی کرتے تھے۔ ان مہاجرین کی اکثریت قریش سے نسبی تعلق رکھتی تھی، مثلاً جعفر بن ابی طالب، حالانکہ ابو طالب اور دوسرے ہاشمی نوجوان ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کر رہے تھے، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، ابو مسلمہ مخزوم اور عثمان بن عفان وغیرہ۔ اسی طرح ان مہاجرین مکہ کے اونچے خاندانوں کی خواتین بھی شامل تھیں، اور اس بات کا کوئی امکان ہی نہ تھا کہ انہیں کسی قسم کی اذیت پہنچائے۔ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ ہجرت کے پس منظر میں کچھ اسباب اور بھی پوشیدہ ہوں، مثلاً یہ کہ قریشی اونچے درجے کے گھرانوں میں یہ احساس اور بے چینی برپا کرنا کہ اس میں ایسے معزز اور سرکردہ شرفا ان کی ایذاؤں سے تنگ آ کر اپنے نظریہ حیات کو لے کر اور اپنے وطن عزیز اور اعزا کو الوداع کہہ کر جاہلیت سے بھاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے عرب جیسے باہمیت اور کنبہ پرست معاشرے میں مسلمانوں کا یہ اقدام غم و غصہ کی لہر دوڑا سکتا تھا، جبکہ مہاجرین میں حبیبہ بنت ابی سفیان بھی شامل ہیں جو جاہلیت کا سب سے بڑا علمبردار تھا اور اسلامی نظریہ حیات اور اس کے داعی کے خلاف برپا کی ہوئی اس فتنہ انگیزی میں ایک بڑا پارٹ ادا کر رہا تھا۔ لیکن ان اسباب کو صحیح تسلیم کرنے کے بعد بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی انہی کوششوں کی ایک کڑی تھی جو تحریک اسلامی کے لیے ایک آزاد مرکز کی تلاش کے سلسلے میں ہو رہی تھی، جہاں یہ نئی تحریک آزاد اور پرامن طریقے سے کام کر سکے۔ اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو حبشہ کے نجاشی کے اسلام کے بارے میں کتب احادیث میں نقل ہوئی ہے، جن میں کہا گیا کہ نجاشی نے اپنے اسلام کا اعلان محض اس لیے نہ کیا کہ وہ اپنے مذہبی لیڈروں سے خائف تھا،
سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ اس کا مقصد بھی دعوت اسلامی کے لیے ایک آزاد اور مامون مرکز کی تلاش تھا، لیکن آپ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور ثقیف کے کبراء نے آپ کا استقبال پتھروں سے کیا۔ انہوں نے اپنے نادانوں اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور آپ کو مجبون عتبہ اور شیبہ پسران ربیہ کے باغ میں پناہ لینی پڑی۔ اس باغ میں آپ کی زبان مبارک سے جو پرخلوص اور گہری دعا نکلی وہ دایان حق کے لیے نمونہ عبرت ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ، میں اپنی ناتوانی، قلت تدبیر اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی فریاد آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی میرا اور سب ضعیفوں کا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمن کے سپرد کر دیا ہے یا کسی غیر کے جو مجھ سے ترشروئی سے پیش آئے؟ اگر تو مجھ پر غضبناک نہیں ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے کشادہ ہے۔ میں تیری غضب اور تیری پھٹکار سے تیرے چہرہ کے نور میں پناہ مانگتا ہوں، جس نے اندھیروں کو اجالا کر دیا، جن سے دینی اور دنیاوی امور درست ہوتے ہیں۔ میں تیری ہی در کا سوالی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور تیرے سوا قوت واستطاعت کا کوئی اور مصدر نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی کے لیے غیبی اسباب فراہم ہو گئے۔ عقبہ گھاٹی کے دامن میں پہلی بیعت ہوئی، پھر اگلے سال دوسری ہوئی۔ چونکہ ان بیتوں کا ہمارے موضوع اور مدینہ میں دعوت اسلامی کی تاریخ سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا مختصر تذکرہ کیا جائے۔ ہجرت سے 2 سال قبل کا واقعہ ہے کہ حجاج کے سامنے دعوت اسلامی پیش کرنے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات خزرج کے کچھ لوگوں سے ہوئی۔ آپ کا معمول تھا کہ حج کے موقع پر آپ لوگوں کو دعوت دیتے اور ایک ایک قبیلے سے درخواست کرتے کہ وہ دعوت اسلامی کو قبول کریں اور آپ کی حمایت کریں تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ یثرب کے باشندوں کے پڑوس میں چونکہ یہود آباد تھے اور یہ لوگ اکثر اوقات یہودیوں سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والا ہے، اور یہ کہ اس کی حمایت و قیادت میں وہ عربوں پر فتح یاب ہوں گے۔ وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے تھے کہ وہ انہیں اس کی طفیل فاتح و کامران کرے، اور وہ نبی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کا حامی و مددگار ہوگا۔ جب خزرج کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سنا تو آپس میں کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جس سے تم یہود ڈراتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہودی تم سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور اب سے کہا کہ ہماری پوری قوم مدینہ طیبہ میں ہے، اور ان میں آج کل ایسی دشمنی اور خانہ جنگی برپا ہے جو کسی دوسری قوم میں نہیں ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب کے ذریعے اللہ اس دشمنی کو ختم کر دے۔ جب یثرب لوٹے تو یہ واقعہ انہوں نے اہل مدینہ کو سنایا۔ اہل مدینہ بے حد خوش ہوئے اور دعوت اسلامی کو قبول کر لینے پر متفق ہو گئے۔ اگلے سال اوس اور خزرج کی ایک جماعت موسم حج میں مکہ آئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور حلقہ بگوش اسلام ہے کر لوٹی۔ اپنے کچھ معلمین اور مبلغین ان کے ساتھ کر دیے تاکہ وہ ان کی مزید تربیت کرے۔ تیسرے سال اوس و خزرج کی ایک بہت بڑی جمعیت حاضر ہوئی اور آپ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ حضرت عباس کی موجودگی میں ہوا۔ معاہدہ کی اہم شق یہ تھی کہ اہل یثرب آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس معاہدے کو بیعت عقبہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں محمد بن کعب قرظی نقل کرتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن رواحہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب اور اپنی ذات کے لیے جو شرائط ہم سے چاہی منوا لیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ آپ لوگ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اپنے لیے میں تم پر صرف یہ شرط عائد کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنی جان و مال کی کرتے ہیں۔ جس پر عبداللہ بن رواحہ نے کہا، تو پھر اس پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ اس پر سب نے کہا، بہت نفع بخش سودا ہے، نہ ہم اسے واپس کرتے ہیں اور نہ فریق ثانی سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یوں مسلمانوں نے بزور طاقت نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا
اور اسلام مدینہ طیبہ میں تیزی سے پھیل گیا۔ کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں کوئی مسلمان نہ ہو۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے شروع ہو گئے اور صرف دولت ایمان لے کر اپنے گھروں سے نکلے اور اپنا سب کچھ راہ حق میں لٹا دیا۔ مدینہ میں ان کے بھائیوں نے جو ان سے قبل دارالاسلام اور ایمان میں جم کر بس گئے تھے، ان کے ساتھ جس ایثار اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا وہ ایسا ہے کہ پوری انسانی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر نے ہجرت فرمائی اور اب اس مامون اور آزاد مرکز میں جا پہنچے جس کے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرصہ سے متلاشی تھے۔ جس دن اب مدینہ پہنچے اسی دن اس نئے مرکز میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ جن لوگوں نے تحریک اسلامی کے اس مرحلے میں مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور ان کے معاون و مددگار پہلے سے مدینہ میں ان کے لیے منتظر بیٹھے تھے، یہ دونوں مل کر وہ جماعت بن گئے جس کی طرف قرآن کریم متعدد مقامات پر اشارہ کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز ہی میں جن ایمانی مبادیات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، یہ صفات اگرچہ علی الاطلاق تمام سچے مومنین کی ہیں، لیکن ان صفات کا سب سے پہلا مصداق مومنین کی وہ جماعت ہے جو اس وقت مدینہ طیبہ میں جمع تھی۔ ترجمہ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ مومنین کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد سیاق کلام میں متصلن کفار کی صفات کا بیان آ جاتا ہے۔ اگرچہ علی العموم ان صفات کا تعلق بھی تمام کفار سے ہے، لیکن ان کا سب سے پہلا مصداق وہ کفار بنے جو اس وقت دعوت اسلامی کی راہ روکے کھڑے تھے، خواہ وہ مکی کفار ہوں یا ان کا تعلق مدینہ اور اس کے ماحول سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو آنا کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ ان دو گروہوں کے علاوہ منافقین کا ایک تیسرا گروہ بھی موجود تھا، جیسا کہ ہم نے بالتفصیل بتایا، جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ ان کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ ہجرت کی تکمیل کے فوراً بعد ہی وہ گروہ پیدا ہو گیا۔ مکہ میں اس گروہ کا وجود نہ تھا کیونکہ وہاں اسلام کی پشت پر کوئی قوت اور حکومت نہ تھی اور نہ کوئی ایسی قومی جماعت تھی جس سے ڈر کر قریش اسلام کے بارے میں کوئی منافقانہ رویہ اختیار کرتے، بلکہ اس کے برعکس مکہ میں اسلام کمزور تھا، دعوت ہر قسم کے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ صرف مخلصین ہی تھے جو اس دور میں دعوت اسلامی کی صفوں میں شامل ہونے کی جرأت کر سکتے تھے، جو اس کی راہ میں ہر قسم کے مصائب جھیلنے کے لیے تیار تھے اور اس کے لیے سب کچھ لٹانے پر تلے ہوتے تھے۔ لیکن یثرب جو پہلے ہی دن سے مدینہ الرسول کے نام سے مشہور ہو گیا، جب میں حالات کا رخ یکلخت بدل گیا تھا۔ اسلام ایک ایسی قوت بن گیا تھا جسے ہر شخص محسوس کرنے لگا تھا اور ہر کوئی مجبور تھا کہ وہ اس قوت سے تھوڑا بہت بنائے رکھے۔ بالخصوص جنگ بدر کی عظیم کامیابی کے بعد تو بڑوں کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ جو لوگ روش نفاق پر مجبور تھے ان میں بعض کبرائے یثرب بھی تھے، ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے یہ کبرا بھی اپنی سابقہ پوزیشن کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنے مخصوص مسالے کی خاطر بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ایسے لوگوں میں عبداللہ بن ابی ابن سلول کا نام سر فہرست تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ہجرت سے کچھ قبل ہی اس کی قوم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اسے بادشاہ بنا دیں۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کی قوم اس کے لیے ہار اور تاج تیار کر رہی تھی۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بالتفصیل ان منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بعض فقروں سے یہ معلوم ہوتا ہے اکثر و بیشتر فقروں کا مصداق یہی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے حالات سے مجبور ہے کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا تھا، لیکن وہ اب بھی عوام الناس پر اپنی لیڈرشپ قائم رکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اور عام طور پر ایسے متکبرین اکابرین جس طرح
عوام کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اسلام قبول کرنے والوں کو بے وقوف لوگ کہہ کر پکارتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چکے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب سارا ماحول چمک اٹھا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال پر چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مریض دل منافقین پر اس بھرپور وار کے دوران ان کے شیاطین کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اس صورت کے سیاق وسباق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، کیونکہ اس صورت میں ان کے کردار پر بھرپور تنقید کی گئی ہے۔ دعوت اسلامی کے بارے میں یہودیوں نے جو طرز عمل اختیار کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہود وہ پہلا طبقہ تھا جس نے تحریک اسلامی سے ٹکر لی، اور اس ٹکراؤ اور تصادم کے متعدد اسباب تھے۔ وہ اس خزرج جیسی امی اقوام کے مقابلے میں اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ مشرکین عرب میں اگرچہ یہود کی طرف میلان کم پایا جاتا تھا، لیکن وہ آسمانی کتاب اور ہدایت رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کے لیے مفید طلب تھی۔ فتنہ و فساد اور تشدد و افتراق وہ میدان ہے جس میں یہودی زیادہ چابک دستی سے کام کرتے ہیں، لیکن جب اسلام آیا تو یہودیوں کے ان تمام مفادات پر زد پڑی۔ وہ ایک ایسی کتاب لے کر آیا جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتی تھی اور ان کی تعلیمات کی محافظ تھی۔ پھر اسلام نے اس اور خزرج کے اختلافات کو بھی ختم کر دیا جن کے ذریعے یہودی اپنے مکر و فریب کا جال بچھاتے تھے اور مالی مفادات حاصل کرتے تھے۔ اوس اور خزرج کے باہم دست گریبان لوگ اسلامی صفوں میں آ کر ایک دوسرے سے گلے مل گئے، اور اوس اور خزرج کے بجائے وہ دونوں مہاجرین کی نصرت کی وجہ سے انصار کہلانے لگے، اور ان سب عناصر کو ملا کر اسلام نے وہ بے نظیر اور نیا اسلامی معاشرہ تیار کیا جس کے تمام افراد متحد اور متفق تھے، یوں کہ گویا وہ تمام ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں، اور جس کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں پائی گئی اور نہ اس کے بعد آج تک وجود میں آ سکی۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ کی مختار اور برگزیدہ قوم سمجھتے تھے۔ ان میں بے شمار رسول اور نبی مبعوث ہوئے تھے، اور وہ متعدد کتابوں کے حامل تھے۔ وہ ہمیشہ اس کی توقع رکھتے تھے اور شدت سے منتظر بھی تھے کہ نبی آخر الزماں خود ان کے ہاں مبعوث ہوگا، لیکن جب وہ عربوں میں مبعوث ہوا تو پھر انہوں نے یہ توقعات باندھ لیں کہ شاید نیا نبی ان کو اپنے دائر دعوت سے باہر رکھے گا اور اپنی دعوت کو ان پر عربوں تک ہی محدود رکھے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سب سے پہلے اہل کتاب کو اللہ کی اس آخری کتاب کی دعوت دے رہا ہے، اور اس بات پر وہ دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ وہ عربوں کی نسبت زیادہ ذی علم ہیں، اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ مشرکین سے بھی پہلے اس دعوت حق پر لبیک کہیں، تو ان کے غرور نفس نے انہیں نافرمانی پر آمادہ کر لیا،
اور انہوں نے اسے اپنے لیے اہانت سمجھا اور اپنے مذہب کے خلاف اس نئی دعوت کو دست درازی تصور کرنے لگے۔ اب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدید حسد و بغض میں مبتلا ہو گئے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کے منصب کے لیے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو کتاب دی جس کی صداقت میں یہودیوں کو ذرہ بھر بھی شبہ نہ تھا۔ دوسرے اس لیے کہ ظہور نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس نئے ماحول میں برق رفتار کامیابی حاصل ہو گئی۔ ان اسباب کے علاوہ اس حسد و بغض تحریک اسلامی سے عداوت اور اس کے خلاف ہر قسم کے اوچھے ہتھیار استعمال کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہودی اس بات کا پختہ شعور رکھتے تھے کہ نئے حالات میں تو انہیں اس نئے معاشرے سے پوری طرح کٹ جانا ہوگا، اور اس صورت میں ان کی فکری قیادت، تجارت اور سودی کاروبار کے تمام مفادات ختم ہو جائیں گے، اور پھر انہیں پوری طرح اس نئے معاشرے میں ضم ہے کر گم ہو جانا ہوگا۔ اور یہ دونوں گولیاں ایسی ہیں کہ جو کسی قیمت پر بھی ایک یہودی کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی۔ یہ تھے وہ وجوہات جن کی بنا پر یہود ان مدینہ نے تحریک اسلامی کے مقابلے میں وہ سخت رویہ اختیار کیا جس کی تفصیل سورۃ بقرہ اور دوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ ہم یہاں ایسی چند آیات نقل کر رہے ہیں جن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے قرآن انہیں ان الفاظ سے پکارتا ہے اور ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لا۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھوک رہے ان کے ساتھ تم بھی جھوک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ البقرہ 40-44۔ ایک دوسری جگہ تفصیل سے وہ رویہ اور طرز عمل بیان کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کفران کیا، کس طرح انہوں نے کتاب اللہ اور شریعت کے بارے میں بے عملی کا مظاہرہ کیا اور بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا۔ یہ کچھ بالتفصیل بیان کر کے قرآن مجید مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ کو ماننے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس ایک دوسرے سے تخلیقی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے۔ البقرہ 72۔ ترجمہ: وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ البقرہ 80۔ ترجمہ: اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے قبل وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر۔ البقرہ 89۔ ترجمہ: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ البقرہ 91۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تائید اور تصدیق
کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ البقرہ 101-2 ترجمہ: یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ البقرہ 105-2 ترجمہ: اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ البقرہ 109-2 ترجمہ: ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو، عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ البقرہ 111-2 ترجمہ: یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ البقرہ 120-2 یہ قرآن مجید کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ قرآن نے ان یہودیوں کو جس صفت سے موصوف کیا وہ صفت آج تک ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اور یہ صفت ہے جو ان کی ہر نسل میں ان کے ساتھ لازم رہی ہے، خواہ وہ نسل قبل اسلام گزری ہو یا اسلام کے بعد آج تک کسی دور میں رہی ہو۔ قرآن کریم ان کو یوں خطاب کرتا ہے گویا یہود ان یثرب بذات خود حضرت موسیٰ اور اب کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام کے ادوار میں موجود تھے، کیونکہ اول روز سے بنی اسرائیل کی یہی فطرت رہی ہے، ان کے اوصاف وہی ہیں، ان کا طرز عمل وہی ہے، اور حق اور صداقت کے ساتھ وہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایک ہی برتاؤ کرتے چلے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوران کلام قوم موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی اسرائیلی نسلوں کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں، اور قرآن مجید کے یہ زندہ کلمات آج بھی امت مسلمہ اور یہودیوں کے باہم تعلق اور موقف کو ظاہر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہودی دعوت اسلامی اور امت مسلمہ کے مقابلے میں آج بھی وہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو انہوں نے آج سے صدیوں قبل اختیار کیا، اور یہی ان کا طرز عمل مستقبل میں بھی ہوگا۔ یہ قرآنی آیات اس وقت امت مسلمہ کے لیے ایک دائمی ہدایت اور تنبیہ کی حیثیت رکھتی تھیں، اور آج بھی وہ یہی بتا رہی ہیں کہ اداک اسلام نے ہمارے اسلاف کے ساتھ جو رویہ روا رکھا تھا وہی پالیسی وہ آج بھی اختیار کریں گے۔ آج بھی ان کی ریشہ دوانیاں اور مکر و فریب ویسے ہی ہیں جیسے یثرب میں تھے، وہ ہر دور میں اسلام کے خلاف مختلف اور متنوع طریقوں سے برسر پیکار ہے، لیکن اس جنگ کی حقیقت صرف ایک رہی، یعنی اسلام دشمنی۔ غرض اس صورت میں جہاں یہودیوں کے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے متنبع کیا گیا، وہاں اسلامی جماعت کی تشکیل اور اس دنیا میں اسلامی نظریات کی امانت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اسے تیار کرنے اور اس کی تربیت کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل ایک زمانے سے اس امانت کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، اور آخر میں انہوں نے اس نظریہ حیات کے بارے میں یہ معاندانہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ آئے ہیں، سورت کا آغاز ان طبقات کے ذکر سے ہوتا ہے جنہوں نے ہجرت کے متصل بعد تحریک اسلامی کے بارے میں مختلف طرزہائے عمل اختیار کر رکھے تھے۔ ان طبقات میں شیاطین بنی اسرائیل کی طرف مخصوص اشارے بھی تھے جن کا ذکر بعد میں مفصل ہوا۔ اس سورت کے آغاز میں جن طبقات کا ذکر ہوا ہے ان کی نوعیت ایسی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں دعوت اسلامی کے مقابلے میں لوگوں نے ایسے ہی طرز عمل اختیار کیے۔ اس کے بعد پوری سورت کے مباحث اپنے انہی متوازی خطوط پر چل رہے ہیں جن میں اس وحدت ویگانت کو پیش نظر رکھا گیا ہے، جس سے اس سورت کی خاص شخصیت کا ظہور ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے موضوعات سخن میں کافی تنوع پایا جاتا ہے۔ کافرین اور منافقین کے تین طبقات کے ذکر اور شیاطین یہود کی طرف اشارات کے بعد اب تمام انسان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور اللہ نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ کافروں کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کتاب کی صداقت میں شک کرتے ہیں تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئیں۔ کافروں کو آگ سے ڈرایا جاتا ہے اور مومنین کو جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کافروں کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے
اور متجبانہ انداز میں ان کے کفر کی تردید کی جاتی ہے۔ ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ البقرہ 29:2۔ اس حقیقت کی طرف اشارے کے بعد کہ زمین کی تمام مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت فی الارض کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ ترجمہ: پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب اس کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد قصے کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ آدم و ابلیس کا مرکہ پیش آتا ہے اور آخرکار آدم علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے اور زمین کے اندر عہد خلافت آدم کا آغاز ہوتا ہے، جو دراصل دور ایمان ہے۔ ہم نے کہا ترجمہ: تم سب یہاں سے اتر جا، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو یہ لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ البقرہ 39:2۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ پر طویل ترین تبصرہ شروع ہوتا ہے، جس کے چند فقرے ہم اسے پہلے نقل کر آئے ہیں۔ اس تبصرے اور تنقید کے درمیان جگہ جگہ انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسلامی نظام حیات کو اپنا لیں اور اس کتاب پر ایمان لے آئیں جو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جن کے حامل وہ خود ہیں۔ ساتھ ساتھ انہیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کوتاہیاں کی، کس طرح وہ راست سے بھٹکتے رہے اور حق و باطل کی آمیزش کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بحث و تمہس قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس پوری بحث سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے دین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا استقبال کس طرح کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے حق و باطل کی تلبیس کی۔ وہ دوسرے لوگوں کو تو یہ مشورہ دیتے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے۔ وہ کلام اللہ سنتے، اچھی طرح سمجھتے، لیکن اس کے بعد اس کو غلط معنی پہنا کر جھوٹا پروپیگنڈا کرتے۔ وہ پہلے ایمان کا اظہار کرتے اور پھر کفر کا اعلان کر کے مومنین صادقین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اور جب آپس میں اکٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کو بتا کے دیے کہتے کہ خبردار، وہ راز کی باتیں مسلمانوں کو نہ بتانا جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتب سابقہ میں وارد ہیں اور جنہیں انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح مومنین کو دوبارہ کفر کی روش پر مجبور کر دیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ صحیح اہل ہدایت ہیں ہی یہود، جیسا کہ نصرانیوں کا خیال تھا کہ روئے زمین پر اہل ہدایت صرف وہ ہیں۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے محض اس لیے دشمن ہو گئے تھے کہ بقول ان کے انہوں نے ان کو چھوڑ کر پیغام خداوندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ وہ مسلمانوں کی ہر کامیابی پر متغیظ ہو جاتے اور ان کی بربادی کے منتظر رہتے۔ وہ ہر لحظہ یہ کوشش کرتے کہ وحی الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و اوامر میں شک پیدا کیا جائے، اور تحویل قبلہ کے موقع پر تو ان کے پروپیگنڈے کی تو کوئی انتہا نہ رہی۔ منافقین کے ساتھ ربط و عزت رکھتے تھے اور ہر وقت ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور مشرکین کی حوصلہ افزائی کھل کر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں ان کے کردار پر سخت ترین تنقید پائی جاتی ہے، اور سورت انہیں یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے یہی طرز عمل خود اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اختیار کیا تھا، اور اب کے بعد بھی انبیاء ورسل کے ساتھ یہ لوگ ایسا سلوک کرتے رہے۔ نسلوں تک ان کا رویہ یہی رہا۔ قرآن کریم انہیں اس طرح مخاطب کرتا ہے کہ بنی اسرائیل جہاں اور جس دور میں بھی ہوں گویا وہ ایک ہی گروہ ہے، کیونکہ وہ ایک ہی فطرت اور جبلت رکھتے ہیں جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس طویل ترین تنقید کے آخر میں مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہ خود غرضانہ ذہنیت اور مطلب پرستی اور سڑی ہوئی اور خبیث طبیعت ان کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور بالآخر یہ تقریر ان کے اس دعوے کی تردید پر ختم ہوتی ہے کہ ترجمہ صرف وہی ہدایت پر ہیں کیونکہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح وارث وہی لوگ ہیں جو سنت ابراہیمی پر چلتے ہیں،
اور اس عہد کی پابندی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ باندھا تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت اور جانشینی گویا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ یہودی راست سے بھٹک گئے، اپنے دین کو تبدیل کر دیا اور اب وہ اسلامی نظریہ حیات کی امانت کی حفاظت کے اہل اور اس زمین پر منصب خلافت الہی کے قابل نہیں رہے، لہٰذا یہ ذمہ داری اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب پر ایمان لانے والوں نے اپنے کاندھوں پر لے لی۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے جو دعا کی تھی امت مسلمہ کا برپا ہونا گویا اس دعا کی قبولیت کا مجسم ظہور تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ترجمہ اے رب ہم دونوں کو اپنا متی بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ البقرہ 129:2۔ اب یہاں سے قرآن مجید کا خطاب اور روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب کے گرد جمع ہونے والی جماعت مسلمہ کی طرف پھر جاتا ہے، اور وہ اصول و قواعد بیان کیے جاتے ہیں جن پر اس نئی جماعت کی تشکیل ہوئی ہے جو دعوت دین کا کام لے کر اٹھی ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس جماعت کا ایک خاص مزاج ہے اور نظریہ و عمل میں وہ ایک مخصوص زاویہ نگاہ رکھتی ہے۔ امت مسلمہ کی خصوصیات کا بیان تحویل قبلہ سے شروع ہو جاتا ہے، وہ سمت متعین ہو جاتی ہے جس کی امت مسلمہ کو متوجہ ہونا ہے۔ یہ نیا قبلہ بیت الحرام ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اللہ کے خاص احکامات کے تحت تعمیر کیا تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اسے تعمیر کریں اور پاک و صاف کریں تاکہ وہاں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے، لیکن اپنے کبھی اس کا اظہار نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اور یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ البقرہ 142:2۔ اس کے بعد اسلامی نظام حیات کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں جس پر اس جماعت نے عمل پیرا ہونا ہے۔ نظریہ حیات اور طریق عبادت اور سلوک و معاملات کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ راہ حق میں جو لوگ جانے دیتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ جاوید ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خوف، بھوک، مالی نقصانات، فصلوں اور پھلوں کی تباہی جیسی ابتلائیں محض اذیتیں نہیں ہوتی بلکہ وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ان لوگوں کی راہ میں آتی ہیں جو دعوت حق کو لے کر اٹھتے ہیں۔ تنبیہ کی جاتی ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں شیطان تمہیں فقر و مسکنت سے ڈراتا ہے اور فحاشی اور بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم سے یہ ہوتا کہ وہ تمہیں بخش دے گا اور تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا والی اور مددگار ہے، اور وہ انہیں ان اندھیروں میں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے والی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں پھینک دیتے۔ اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، صرف ظاہری شکل و صورت ہی کو دیکھ کر نیک و بد کا فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ پھر قتل میں قصاص کے احکام، وصیت کے احکام، روزے کے احکام، جہاد کے احکام، حج کے احکام اور نکاح و طلاق کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اسلام کے آئلی نظام کی دقیق شیرازہ بندی کی جاتی ہے، اور نظام معیشت میں زکوٰۃ، ربا کی حرمت، لین دین اور تجارت کے احکامات بیان ہوتے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر بحث کرتے ہوئے دوران گفتگو موقع ومحل کی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حالات کی طرف اشارہ بھی کیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو بھی بیان ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے پارے کے بعد پوری صورت میں روئے سخن مستقلاً اسلامی جماعت کی طرف پھر جاتا ہے۔ اسے اسلامی نظام حیات کی ذمہ داریوں کو اٹھانے اور اللہ کی شریعت کے مطابق زمین میں نظام خلافت کے قیام کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے،
اور اس طرح امت مسلمہ کو تمام دوسری امتوں سے ممتاز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امت خود اس کائنات اور رب کائنات جس نے اس امت کو اس عظیم منصب کے لیے چنا کے درمیان ربط و تعلق کی نوعیت کے بارے میں ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتی ہے۔ سورت کے آخر میں پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے خاتمے میں سورت کے ابتدائیہ کو دہرایا جاتا ہے۔ ایمانی نظریہ حیات کی حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امت مسلمہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے، نیز تمام کتب سماوی پر اس کا ایمان ہے، اور وہ انبیاء کے بیان کردہ امور غیبیہ پر بھی یقین رکھتی ہے اور انبیاء کی تعلیمات کو مانتی ہے اور دل و جان سے مطیع فرمان فرمایا جاتا ہے۔ ترجمہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اس کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے وال، تم یوں دعا کیا کرو کہ ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اسی طرح آغاز و انجام کے درمیان پوری یک رنگی پائی جاتی ہے، اور سورت کے تمام موضوعات سخن مومنین صادقین کی صفات اور خصوصیات کے ان دو بیانوں کے درمیان سمٹ جاتے ہیں۔